تو جسم میں جان تھی مگر ایسا لگ رہا ہے کہ جسے ساکت ہو گئی ہو. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو ہمت تو بہت ہی بلند تھی مگر اس طرح ایسا محسوس ہوا جیسے ہمت منجمد ہو گئی ہو. حالت یہ ہے کہ حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کا جھولا بیچ میں رکھا ہے اور تمام شہربانوں، ام لیلہ، ام رباب، اہل بیت اطہار کی تمام تر بیویاں تیار کھڑی ہیں. سب تیاری میں ہیں لیکن سب رو رہی ہیں، سب کے آنسو روا ہیں. ایک بیمار ہے سغرا جس کا نام ہے، وہ زینب کے بازو پر قدم پکڑے ہے، دامن پکڑے ہے اور بار بار کہتی ہے اے میری پھوپھی جان. میں نے بھائی عباس سے، چچا عباس سے بھی پوچھا، بھائی قاسم سے بھی پوچھا، بھائی اکبر سے بھی پوچھا، معصوم اصغر سے بھی گفتگو کی، ام رباب سے بھی پوچھا، ماں شہربانوں سے بھی پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. میں نے کہا عباس تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے لو. لیکن انہوں نے لب نہیں کھولا. میں نے کہا علی اکبر تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے لو. مگر انہوں نے بھی لب نہیں کھولا. میں نے کہا میرے بھائی علی اکبر تم مجھے بتا دو. جب کوئی نہ بتایا تو میں نے کہا علی اصغر اپنے چھوٹے سے منہ کو کھول کے بتا کہ تیری بہن اور یہ سب جانا رہے ہیں. لیکن شہربانوں مجھے بتاتی نہیں. ام رباب، ام لیلہ مجھے بتاتی نہیں. اے پھوپھی جان تم تو ہماری شفیق پھوپھی ہو، تم تو ہماری اچھی پھوپھی ہو. اگر تم کہہ دو گی تو بابا راضی ہو جائیں گے. جہاں تم جا رہی ہو میں بھی جانا چاہتی ہوں. جہاں تم جا رہی ہو میرا بھی دل چاہتا ہے وہاں جاؤں. جہاں تم جا رہی ہو میری بھی تمنا یہی ہے کہ میں تنہا نہ رہوں، اپنے بھائی کے ساتھ رہوں، اپنے بابا کے ساتھ رہوں، اپنی ماں کے ساتھ رہوں. اے میری پھوپھی مجھے بھی اجازت دلا دو کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میرا ساتھ اپنی بیٹی کو مچلتے دیکھا، آگے بڑھے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بیٹی ان معصومانہ اداؤں سے ہمارے دلوں کو زخمی نہ کرو. اے میری بیٹی ہمت سے کام لو، حوصلے سے کام لو. بیٹی ہم رک نہیں سکتے، تم بیمار ہو تمہیں ساتھ لے جا بھی نہیں سکتے. میرے پیارو غور تو کرو، یہ کرب و بلا کی تاریخ ہے. آج خالی سینہ پیٹ لینا اور ہو کر دینا یہ حسینیت نہیں ہے. اگر دل کی گہرائی سے دیکھو کہ حسینیت کیا ہے تو تمہارے کلیجے منہ کو رہ جائیں گے. بیمار تڑپ رہی ہے، بیمار مچل رہی ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. کیونکہ علی اکبر کو اسلام بچانے جانا ہے، علی اصغر کو اسلام بچانے جانا ہے، جناب عباس کو اسلام کے علم کو بلند کرنے جانا ہے، شہربانوں کو اپنے سہاگ کو رب کی رضا کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے جانا ہے. یہ بیمار ہے، راستے کی پریشانی جھیل نہیں سکتی. یہ بیمار ہے، اونٹ کی پشت پر بیٹھ نہیں سکتی. یہ بیمار ہے، پیاس کے پیاس اس کو گرمی اتنی جھلسا دے گی کہ جھلستی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی. اسی لیے سوچ رہے ہیں. بیمار عابد کا بھی تمنا یہی ہے، حضرت عباس عبداللہ نمبردار کا بھی معاملہ یہی ہے، شہربانوں ام رباب، ام لیلہ سب کا معاملہ یہی ہے کہ یہ بیمار ان پریشانیوں سے بچ جائے. میرے امام فرماتے ہیں بیٹی صبر سے کام لو، ہمیں نانے مصطفیٰ کے دین کی عظمت کو بتانے جانا ہے. مجھے بھی ساتھ لے لو. بیٹی تجھے ساتھ نہیں لے سکتا اس لیے کہ تو بیمار ہے، راستے کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا. جب اتنا کہا میرے امام نے تو سغرا بے ہوش ہو گئی، ہوش نہیں رہا، حواس ختم ہو گئے، سانس آنا بند ہو گئی. میرے امام علی اکبر کو پکارتے ہیں علی اکبر ادھر آؤ، یہ تمہاری چہیتی بہن ہے، چہیتی بہن ہے، اپنے گالوں کی نرمی کو اس کے تلووں سے لگا دو. جب تمہارے گالوں کو اپنے تلووں میں دیکھے گی اس کی ٹھنڈک سے آنکھیں کھول دے گی. میرے بیٹے میں آخری بار اپنی بیٹی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ غور کریے میرے بھائی، سب کھڑے دیکھ رہے ہیں اور بیمار سغرا تڑپ بے ہوش پڑی ہے. جس کی بیٹی باپ کی نظروں کے سامنے بے ہوش ہو گئی ہو، بیماری کے عالم میں ہو گئی ہو، اس وقت باپ کے دل کا کیا حال ہوگا. حضرت امام ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مولا حسین کو صبر دینے والی ذات تیری ذات ہے، حسین کو حوصلہ دینے والی ذات تیری ذات ہے. میرے مولا بیٹی کی معصومانہ اداؤں کے آگے میری ہمت ٹوٹ نہ جائے، مجھے ہمت عطا فرما دے. آپ غور تو کریے، جناب سغرا ہوش میں آ جاتی ہیں اور پھر میرے امام فرماتے ہیں بیٹی تمہیں یہی رہنا ہے، روز نانا کے روزے پہ جا کے دعا کرنی ہے اور روز نانا کے روزے پہ جا کے سلام پڑھ کے عرض کرنا ہے کہ نانا تمہارا گھر تمہاری عظمت اسلام کے لیے کربلا جا رہا ہے.
ہے. اللہ اکبر. میرے امام اسی حال میں نکلے. پورا اہل بیت اطہار کا گھر نکلا. رات کا اندھیرا ہے. مدینہ المنورہ سے نکل رہے ہیں. آپ غور کریے, وہ حجاج کرام سے پوچھئے, وہ تو صرف چند دن کے لیے جاتے ہیں. جب مدینہ چھوڑتے ہیں نا تو روح کانپ جاتی ہے. جب مدینہ چھوڑتے ہیں نا تو دل دہل جاتا ہے. جب مدینہ چھوڑتے ہیں نا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. جب مدینہ چھوڑتے ہیں نا تو اپنی دنیا بھول جاتے ہیں, کیونکہ چند دن روزہ رسول کر رہے ہیں, چند دن روزہ رسول کی برکت دیکھ لی ہے. مگر میرا امام تو وہ امام ہے جو پیدا بھی مدینے میں ہوا, بچپن بھی مدینے میں رہا, جوانی بھی مدینے میں رہی, شادی بھی مدینے میں ہوئی, بچے بھی مدینے میں ہوئی. کوئی صبح ایسی نہیں جس میں رسول کے روزے پہ نہ جاتے ہو, کوئی شام ایسی نہیں جس میں نانا کے روزے پہ نہ جاتے ہو. جب ایسے رات دن رہنے والے کا مدینہ چھوٹ رہا ہوگا تو دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. مگر اسلام کی عظمت کے لیے میرا امام سب کچھ برداشت کر رہا ہے. سب کو لے کر کے جیسے ہی مدینے کے کنارے پہ پہنچے, ایک گھاٹی ہے جو اس کو گھاٹی ودا کہا جاتا ہے. اس گھاٹی میں جب رسول اللہ کسی کو مدینے سے روانہ کرتے تو وہاں تک چل کے آتے. جب کوئی صحابی یعنی صدیق اکبر روانہ کرتے تو وہاں تک چل کے آتے. فاروق اعظم کوئی لشکر بھیجتے تو وہاں تک چل کے آتے. مگر آج جب مصطفیٰ کا بیٹا مصطفیٰ کا روزہ چھوڑ رہا ہے تو پورا مدینہ چھوڑ رہا ہے. صرف تنو تنہا اہل بیت اطہار بغیر کسی ساتھ کے مصطفیٰ کے روزے کو تنہا. جب تک روزہ نظروں کے سامنے رہا اہل بیت اطہار کے لوگ مڑ مڑ کے روزہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے. اور جب روزہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سب نے اپنے چہروں کو جھکا لیا. اللہ اکبر. تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ جب روزہ نظروں سے اوجھل ہو گیا, نظریں سب نے جھکا لی, ایک دوسرے کا ہوش نہیں رکھتے تھے. سب کو غم یہی تھا کہ نانا کا روزہ چھوٹ گیا, سب کو فکر یہی تھی کہ مصطفیٰ کا روزہ چھوٹ گیا. اور ایسے ہی دھیرے دھیرے مکہ المکرمہ پہنچ گیا میرا امام. مدینے اللہ کے رسول پر ظلم ہوا تو سرکار نے مکہ چھوڑا, مدینہ تشریف لے آئے. اور جب اللہ کے رسول کی اہل بیت پر ظلم ہوا تو رسول اللہ کی اہل بیت نے مدینہ چھوڑا, مکہ تشریف لے آئے. عبد الرحمن عبداللہ ابن زبیر پہلے سے موجود تھے. جب آپ پہنچے تو آپ کا بڑا استقبال کیا, کھانے پینے کا, رہنے سہنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کیا. ادھر حج کا موقع آ گیا, اور جب حج کا موقع آیا نا تو لوگ دور و دراز سے حج کرنے کو آ رہے ہیں. المختصر سمجھیے, زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ وقت بہت جائے گا. سب لوگ چل کے آ رہے ہیں اور اسی میں ایک لشکر آ گیا ہے. میرے امام کو پتا چل گیا کہ وہ میرے خون بہانے کے لیے آیا ہے. میرے امام نے عین حج کرنے کے موقع پر وہاں سے جانے کا ارادہ بنا لیا. اے امام, حج کرنے لوگ آ رہے ہیں, سفر کر کے لوگ آ رہے ہیں, صعوبتیں جھیل کے لوگ آ رہے ہیں, پریشانیاں جھیل کے لوگ آ رہے ہیں, لیکن آپ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک دن پہلے کی جا رہے ہیں. تو میرے امام کی روح کہے گی, اے نادانو, یہ حج میرا سنت حج ہے اور کربلا کا حج میرا فرض حج ہے, اس لیے یہ حج چھوڑنا ہے, کربلا میں جا کے اسلام کو بچانا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.